آیت نمبر 16 سے بسم اللہ کریں گے۔ امید ہے قرآن آپ نے اپنے سامنے کھول کے رکھی ہوگی۔ آیت نمبر 16 کہتی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لیتے ہیں، اور ان کے اس کاروبار میں انہیں بالکل اضافہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ ہدایت پا سکیں گے۔ آیت نمبر 17، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ جلا لی، اور جب آگ اس کے ارد گرد جلنے لگ گئی تو اللہ نے اس آگ کے نور کو ان سے لے لیا اور پھر انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ نہ سکیں۔ آیت نمبر 18، یہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں، یہ صحیح راہ کی طرف نہیں لوٹنے والے۔ آیت نمبر 19، اور جب بھی آسمان سے برسات ہوتی ہے اور جب بھی بجلی کڑکنے لگتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، بجلی چمکنے لگتی ہے، تو یہ موت کے خوف سے اپنے کان میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے ہیں بجلی کی کڑک کو سن کر، پر اللہ تو کافروں تک اپنی پہنچ رکھتا ہے۔ آیت نمبر 20، اور یہ بجلی کا چمکنا ان کے آنکھوں کے دیکھنے کی شکتی کو کافی حد تک لے لیتا ہے، اور جب بجلی چمکتی ہے اور یہ اس کے پاس سے گزرتے ہیں اور جب انہیں اندھیرا گھیر لیتا ہے وہ سن ہو کر کھڑے رہتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ بے شک ان سے ان کے دیکھنے کی اور سننے کی شکتی کو لے سکتا تھا، بے شک اللہ ہر شے میں قادر ہے۔ آیت نمبر 21، اے انسان ذات، عبادت کرو اپنے رب کی جو اللہ ہے، جس نے تمہیں بنایا اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو بنایا تاکہ تم پرہیزگار لوگوں میں شامل ہو سکو۔ آیت نمبر 22، اور جس نے تمہارے لیے اس زمین کو آرام کی جگہ بنائی، اور جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت کی طرح بنایا، اور جس نے پانی کو برسات کے طرح نازل کیا آسمان سے اور رزق کے طور پہ تمہارے لیے پھل دیے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی برابری میں نہ لو، حالانکہ یہ تم جانتے ہو کہ اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 23، اے تم جو بھی شک کرتے ہو جو بھی ہم نے اپنے غلام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، یہاں پہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، تو کیوں نہ تم ایسی ہی ایک سورہ لے آؤ اور اپنے ساتھ اپنے گواہوں کو بھی بلا لینا جو تمہیں مدد کرتے ہیں اور جو تمہیں سپورٹ کرتے ہیں اللہ کے سوا، تاکہ تم اگر سچ کہتے ہو تو یہ ظاہر کر سکو۔ آیت نمبر 24، لیکن اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور اگر تم ایسا کبھی کر بھی نہیں پاؤ گے تو ڈرو اس آگ سے جس آگ پہ جب انسان اور پتھر ڈالے جاتے ہیں تو وہ بھڑکنے لگتی ہے، جو کہ خاص طور پہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 25، اور انہیں خوشخبری دو جو کہ ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، ان کے لیے جنت میں باغ ہوں گے جن کے نیچے سے ندیاں بہا کریں گی، اور انہیں جو پھل دیا جائے گا وہ کہیں گے کہ اسی طریقے کا پھل تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، حالانکہ یہ تو کیول دکھنے میں ایک جیسے ہوں گے لیکن ان کا ذائقہ الگ ہوگا، اور وہاں پہ ان کے پاس پاک محرم ہوں گے، اور وہاں پہ انہیں کوئی بھی ناپاکی نہیں آئے گی، جیسے کہ حیض، واش روم، یہ ساری چیزوں کی یہ مسئلے انہیں وہاں پہ نہیں آنے والے، اور وہ وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بس جائیں گے۔ آیت نمبر 26، اور بے شک اللہ نہیں پیچھے ہٹتا کہ وہ تمہیں ایک مچھر کے برابر بھی آیت دے یا اس سے بڑی بھی، بے شک جو ایمان لاتے ہیں وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، حالانکہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس آیت سے کیا کہنا چاہتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ بہت لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہت لوگوں کو گمراہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اور بہت لوگ اسی طریقے سے فاسقون ہیں، یعنی جو کہ اللہ سے نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، انہیں گمراہ چھوڑ دیا کرتا ہے اللہ۔ آیت نمبر 27، اور جو لوگ اللہ سے عہد کرنے کے بعد اسے توڑ دیا کرتے ہیں، اور جو بھی اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، یعنی کہ ایک رب پہ ایمان لانا، اسلامک مونوتھزم یعنی جو بھی
دین ہے، کیول ایک ہی خدا پہ، ایک ہی اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اس چیز کا حکم جو ہے وہ یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی دیا گیا تھا۔ حالانکہ ہر ایک امت کے پاس جو ہے نبی آئے تھے جو کہ پیغام لے کے آئے تھے۔ آیت کو کنٹینیو کریں گے تو جو بھی اسلام کے مونوتھزم یعنی ایک ہی خدا پہ ایمان لانے کا عہد کیے تھے، وہ لوگ اس عہد کو توڑ دیتے ہیں کرنے کے بعد اور دھرتی پہ آتنک مچاتے ہیں، بے شک یہ وہی لوگ ہیں جو ہارنے والے ہیں۔ آیت نمبر 28، اور تم اللہ سے کفر کیسے کر سکتے ہو؟ جب تم مرے ہوئے تھے تو اللہ نے تمہیں زندگی دی اور پھر تمہیں موت دے کے پھر تمہیں زندگی دے گا۔ یہاں پہ روز قیامت کی بات ہو رہی ہے، اور پھر تم اللہ ہی کے پاس لوٹ جاؤ گے۔ آیت نمبر 29، اور اللہ ہی ہے جس نے اس زمین کی تمام چیزوں کو بنایا اور پھر جنتیں کھڑی کی، جو کہ 7 جنت کھڑے کرنے والا عالم ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 30، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسانوں کو زمین پہ نسلوں کے بعد لانے والا ہوں، تو فرشتے کہنے لگے اے اللہ، کیا تو ایسی ذات کو لانے والا ہے، ایسے انسانوں کو لانے والا ہے جو کہ دھرتی پہ فساد کریں گے، آتنک مچائیں گے اور خون خرابہ کریں گے؟ حتیٰ کہ ہم تو تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور ہم تو تیری خدمت میں حاضر رہتے ہیں اور تیری ہی تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ تو آج تک یہیں اس آیت کو میں اسٹاپ کرتی ہوں، اور اگر آپ کو کہیں بھی کوئی ڈاؤٹ آتا ہے یا ترجمے میں کہیں آپ مسٹیک نوٹس کرتے ہیں تو بے شک آپ مجھے کمنٹ باکس پہ بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے اور کوئی بھی اگر آپ کو سوال ہے تو آپ دل اذان پہ یا کمنٹ باکس میں بے شک پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی یہاں کے ترجمے میں ہوئی ہے تو آپ اسے صحیح کر کے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں معذرت چاہوں گی اللہ سے بھی اگر میں نے کسی بھی طریقے کی کوئی غلطی کی ہو ٹرانسلیشن میں، لیکن میں